السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے ڈپریشن۔ آج ہم مختلف ذرائع سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تحقیقی مضامین ہیں، خبریں ہیں، ویب سائٹس ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سب سے جو اہم معلومات ہیں نا، ڈپریشن کی نوعیت، وجوہات، اثرات اور اس سے نمٹنے کے طریقوں پر وہ سامنے لائیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک یوں سمجھیں کافی پیچیدہ موضوع ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا وہ بائیو سائیکو سوشل ماڈل بہت مددگار رہتا ہے۔ اچھا؟ جی، یعنی اس میں حیاتیاتی چیزیں آ گئیں جیسے جنیات ہے یا دماغ میں وہ کیمیکلز کا توازن بگڑنا، جیسے سیروٹونن، ڈوپامین وغیرہ۔ بالکل۔ پھر نفسیاتی عوامل ہیں، سوچنے کا انداز کیسا ہے، کوئی پرانے منفی تجربات، خود اعتمادی کی کمی، اور ظاہر ہے سماجی حالات بھی، تنہائی ہو گئی، معاشرتی دباؤ، تعلقات کے مسائل، یہ سب مل جل کر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ ڈپریشن صرف اداس ہونا نہیں ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک باقاعدہ طبی حالت ہے، ذہنی بیماری ہے جو ہماری سوچ، ہمارے احساسات، رویے، یہاں تک کہ جسمانی صحت سب پہ اثر کرتی ہے۔ اور یہ کافی عام بھی ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو تقریباً 3.8% آبادی اس سے متاثر ہے۔ اچھا، آپ نے سیروٹونن کا ذکر کیا۔ ایک پرانا نظریہ تو یہی تھا کہ بس اس کی کمی سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ جی، پہلے یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ حال ہی میں کچھ تحقیق آئی ہے جو اس خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ اوہ، وہ کیسے؟ تحقیق میں دیکھا گیا کہ صحت مند افراد اور جو ڈپریشن کا شکار تھے، ان میں سیروٹونن کی سطح میں کوئی خاص فرق نہیں ملا۔ اچھا، تو مطلب صرف کیمیکل کا مسئلہ نہیں ہے یہ؟ لگتا تو یہی ہے کہ دوسرے عوامل بھی بہت اہم ہیں، ہمیں ذرا وسیع نظر سے دیکھنا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیں کہ کون لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی خاص گروپس ہیں؟ جی، کچھ چیزیں ہیں جو رسک بڑھاتی ہیں، جیسے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن کی شرح مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی ممکنہ وجوہات ہیں۔ کچھ حیاتیاتی ہو سکتی ہیں، جیسے ہارمونز میں تبدیلیاں، زچگی کے بعد کے اثرات، پھر سماجی دباؤ بھی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی پرورش میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہ بھی شاید کردار ادا کرتا ہو۔ یہ تو ہوگی صنفی تقسیم، اور کیا عوامل ہیں؟ اور بھی ہیں، جیسے جینیات، یعنی اگر خاندان میں کسی کو ڈپریشن رہا ہو تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خاندانی تاریخ یعنی؟ جی، پھر مسلسل ذہنی دباؤ یا کوئی بڑا صدمہ گزرا ہو، سماجی و معاشی حالات بھی اہم ہیں، اور ایک چیز جس پر آج کل بہت زور دیا جا رہا ہے وہ ہے نیند کی کمی۔ نیند؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ رات میں لگاتار 5 گھنٹے یا اس سے بھی کم سوتے ہیں نا، ان میں ڈپریشن کا خطرہ تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 2.5 گنا؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو نوجوانوں میں ایک بڑا مسئلہ والدین کی طرف سے وہ حد سے زیادہ توقعات کا بھی ہے۔ اچھا؟ جی، ایک تحقیق کہتی ہے کہ ہر 4 یا 5 میں سے ایک نوجوان اس دباؤ کا شکار ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ اور آج کل کے دور میں وہ ٹیکنالوجی، اس کا کیا اثر ہے؟ ٹیکنالوجی کا تو بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں جوڑے ہوئے ہے۔ ہاں، کنیکٹڈ فیل ہوتا ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف یہی چیزیں تنہائی کا احساس بڑھا سکتی ہیں، جس سے پھر بے چینی اور ڈپریشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ ڈیجیٹل ڈیمنشیا اور سائبوکونڈریا جیسی چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ بالکل، مطلب معلومات یاد رکھنے میں مشکل ہونا، یا آن لائن اپنی علامات دیکھ دیکھ کر صحت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جانا۔ بچوں پر کیا اثر ہے اسکرین ٹائم کا؟ بچوں میں اگر روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین استعمال ہو رہی ہے تو اس کا تعلق بھی بے چینی اور ڈپریشن سے جوڑا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جسمانی اثرات تو ہیں ہی، آنکھوں پر زور پڑنا، غلط انداز میں بیٹھنے سے کمر درد، گردن میں درد، اور جسمانی سرگرمی بھی کم ہو جاتی ہے۔ یقیناً۔ ایک اور بڑی حیران کن سی بات تحقیق میں آئی ہے۔ وہ کیا؟ منہ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں نا، ان کی اقسام میں تنوع اور ڈپریشن کے درمیان ایک ممکنہ تعلق پایا گیا ہے۔ منہ کے بیکٹیریا اور ڈپریشن؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک وجہ پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ شاید اس کا تعلق جسم میں سوزش یا مدافعتی نظام کے رد عمل سے ہو۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ تو ہو گئے خطرے کے عوامل، لیکن اگر کسی کو شبہ ہو تو کیا علامات ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ جی، کچھ عام علامات ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے، جیسے مستقل اداسی رہنا یا ایک خالی پن کا احساس، جن چیزوں میں پہلے دلچسپی تھی ان میں دل نہ لگنا، نیند بہت زیادہ آنا یا بالکل نہ آنا، بھوک میں تبدیلی؟ جی، بھوک کا بہت بڑھ جانا یا بالکل ختم ہو جانا جس سے وزن بھی بدل سکتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، توانائی نہ ہونا، توجہ دینے میں مشکل، کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری، خود کو بیکار سمجھنا یا بہت زیادہ قصوروار محسوس کرنا۔ کبھی کبھی جسمانی درد بھی ہوتا ہے، سنا ہے۔ جی بالکل، جسمانی دردیں جن کی کوئی واضح طبی وجہ نہ مل رہی ہو اور لوگوں سے کترانا، الگ تھلگ ہو جانا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سب میں ایک جیسی علامات ہوں۔ بالکل نہیں، ڈپریشن کی مختلف قسمیں بھی ہیں، جیسے میجر ڈپریشن ہے، پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، موسمی ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ علامات 2 ہفتے یا اس سے زیادہ رہیں اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہو تو پھر کسی ماہر سے، ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو لوگ جھجکتے ہیں اس بارے میں بات کرنے سے۔ بدقسمتی سے یہی مسئلہ ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل پر بات کرنے میں اب بھی وہ کیا کہتے ہیں، ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے۔ اسے ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی مدد لینا چاہے تو علاج کے کیا طریقے ہیں؟ کیا یہ قابل علاج ہے؟ جی ہاں، بالکل قابل علاج ہے، اور کئی مؤثر طریقے موجود ہیں۔ ایک تو دوائیں ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس، جو دماغی کیمسٹری کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا اور بہت اہم نفسیاتی علاج یا تھراپی ہے، جیسے CBT ہوتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی۔ وہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس میں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنے منفی سوچنے کے انداز کو پہچانیں اور انہیں تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ سماجی مدد بہت اہم ہے، دوستوں کا، خاندان کا ساتھ۔ اور طرز زندگی میں تبدیلیاں؟ جی، وہ بھی بہت ضروری ہیں، جیسے باقاعدگی سے ورزش کرنا، اچھی متوازن غذا کھانا، نیند پوری لینا، تناؤ کم کرنے کے طریقے سیکھنا۔ اور سماجی تعلقات کو وقت دینا؟ بالکل۔ ٹیکنالوجی کے استعمال کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی ٹپ؟ ہاں، کچھ چھوٹی چیزیں کی جا سکتی ہیں، جیسے فون پر جو غیر ضروری ایپس ہیں یا نوٹیفیکیشنز، انہیں بند کر دیں تاکہ بار بار دھیان نہ بھٹکے۔ جی، دن کا کچھ وقت بغیر گیجٹس کے گزاریں، جسے ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کہتے ہیں، اور خاص طور پر سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرین دیکھنا بند کر دیں، اس سے نیند بہتر ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن سب سے اہم بات وہی ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو پیشہ ورانہ مدد لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈپریشن ایک کافی کثیر جہتی مسئلہ ہے، حیاتیاتی، نفسیاتی، سماجی، سب عوامل اس میں شامل ہیں۔ جینیات سے لے کر ماحول، طرز زندگی، نیند، ٹیکنالوجی، سب کا کردار ہے۔ جی بالکل۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے، مدد موجود ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی سوچ، یہ جو ہم نے بات کی منہ کی صحت اور ذہنی صحت کے ممکنہ تعلق کی یا ٹیکنالوجی کے اثرات کی، تو اس ہفتے وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہو سکتی ہے جسے کوئی اپنی مجموعی صحت، صرف موڈ نہیں بلکہ پوری صحت کو بہتر بنانے کے لیے آزما سکتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔